عابد سلیٹ صاحب، عوام سمجھ نہیں پا رہے کہ حکومت نے کیا سمجھ کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے کچھ پرائسز میں کمی کی تھی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 45 روپے کا پھر بھی مارجن گورنمنٹ کے پاس موجود تھا، وہ فائدہ بھی عوام تک نہیں پہنچایا گیا، اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کس فارمولے کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں انسٹیبل سچویشن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پیس اکارڈ جس پہ نیگوشیشن ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ فریجائل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سچویشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جو ہی اسٹریٹ آف ہارمز سے جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن جب اس میں کشیدگی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو ناظرین کے لیے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو پیٹرول پرائس پے کر رہے ہیں یہ وہ آئل ہے جو کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے امپورٹ کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے جب اگلے آج کی جو قیمتیں ہیں وہ مہینے بعد نافذ العمل ہوں گی، تو یہ جو لیگ ٹائم آتا ہے اس کا کوشن رکھنے کے لیے منسٹری آف پیٹرولیم اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ہفتے اوگرا جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اگر یہ جو پیس پلان ہے وہ دوبارہ سے کچھ سینٹی دیکھنے میں آئے دونوں پارٹیوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے پاس پھر تھوڑا سا کوشن آ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن جو ہے یہ بگڑتی ہے تو پھر حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ان قیمتوں میں مزید اضافہ کرے، اور سونے پہ سہاگا اس پہ IMF کے ساتھ کمٹمنٹ بھی موجود ہے کہ پیٹرول پہ جو لیوی ہے وہ 80 روپے پر لیٹر ہوگی۔ جو کل کی جو اضافہ ہے اس کی بعد یہ 80 روپے والا جو بینچ مارک ہے وہ حکومت نے پورا کیا ہے، لیکن اگر IMF کا پریشر نہ بھی ہو تو تب بھی اس وقت حکومت کافی کشمکش میں ہے کہ اگلے 1 مہینے کے بعد پیٹرولیم کی جو امپورٹڈ پرائس ہوگی فیول کی وہ کتنی ہوگی، اور اس کے حساب سے تھوڑا سا کوشن وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہوتی۔ تو سلیری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تو پورا اضافہ عوام کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو کمی ہوتی ہے وہ پورا فائدہ جو ہے وہ عوام کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ کبھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچ جاتا ہے لیکن عوام پیچھے رہ جاتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں اتنی کلیئر کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ لیوی بڑھا دی جاتی ہے، اور بار بار لیوی بڑھانا ہی کیا حکومت کے پاس ایک واحد آپشن ہے، یا پھر وہ عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتی؟ میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہوگی جو کہ عوام کو ریلیف نہ دینا چاہے، خصوصاً سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کو بار بار اپنے کانسٹیچوئنسیز میں جانا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت ریلیف دینا نہیں چاہتی، لیکن یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہماری تقریباً 45% جو امپورٹ ہے فیول کی وہ ریفائنڈ فیول ہے، اور ریفائنڈ فیول کی قیمت جو ہے وہ کروڈ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کروڈ جو ہے وہ $70 پر بیرل کا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ریفائنڈ فیول ہے اس پہ کاسٹ آف فریٹ بھی لگتی ہے، آمد و رفت کا خرچہ، اس پہ انشورنس کی قیمت بھی ہوتی ہے، اس پہ ریفائنری کی کاسٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو کہیں مہنگا مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ پورا آپ کو اس لیے نہیں لگتا پیٹرول پمپ پہ اس کا امپیکٹ، کیونکہ جو تو وہ کروڈ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن جو ریفائنڈ منگوا رہے ہیں ریفائنڈ چونکہ مہنگا مل رہا ہوتا ہے اس پہ ریلیف جو ہے فوری طور پہ وہ ٹرانسفر نہیں کر پاتے۔ تو سلائی صاحب، پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا؟ اور دوسرا ہے کہ جو اگلا مالی سال ہے اس میں بھی گورنمنٹ کا ٹارگٹ بہت ہائی ہے پیٹرولیم لیوی کا، تقریباً 1700 ارب روپے انہوں نے اس مد میں بھی اکٹھے کرنے ہیں، تو کیا سارا پیسہ عوام سے ہی اکٹھے کر لینا ہے؟ کچھ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں گورنمنٹس موجود نہیں ہیں؟ بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت، اور صرف موجودہ نہیں بلکہ پچھلی سکسیسو حکومت، ان کا جو میجر ٹارگٹ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہوتا ہے۔ FBR چونکہ اپنا کام کرنے میں ناکام رہتی ہے، جو اکانومی ڈاکومنٹ ہو نہیں پا رہی، جو جن سیکٹرز پہ ٹیکس لگنا چاہیے ان پہ ٹیکس لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خواہ وہ ریٹیل سیکٹر تھا یا وہ ایگریکلچر ہے یا وہ ایکسپورٹرز ہیں یا وہ ریئل اسٹیٹ ہے، تو پھر آ جا کے عوام ہی بچتے ہیں۔ ان میں سے بھی وہ عوام بھی ہیں، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ریٹیلر ہوں یا جو لینڈ ہولڈنگ رکھتے ہوں یا جو ریئل اسٹیٹ میں ہوں، تو اگر ہم پہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگ سکتا ہے تو اس میں
انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے پھر ہم سے ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں وہ طبقہ زیادہ پستا ہے جن کی آمدنی کم ہے یا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو سر ریونیو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کیا متبادل انتظام موجود ہے، کیا متبادل ذرائع ہیں؟ ہمیں ایک ہی فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا کہ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیں، کوئی بھی تھریش ہولڈ رکھ دیں، اس سے اوپر ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیش میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک کیش کے لین دین کو نہیں روکا جائے گا تب تک آپ ڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتے۔ آپ پراپرٹی خریدنا چاہیں، آپ گاڑی خریدنا چاہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، سونا خریدنا چاہیں، اگر آپ صرف جو ہے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کر پا رہے، کیش پہ ٹرانزیکشن کی اجازت دے رہے ہیں یا اوپن چیک پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کی اجازت دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ اچھا سر، بجلی کی پرائس بھی نیپرا نے بڑھا دی ہے، اب آپ کو انرجی کرائسس بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو اب ہمارا اپنا خود ساختہ کرائسس ہے۔ ایک طرف ہم نے سولر پینلز کو اور انورٹرز کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو عوام اپنی سادہ انرجی حاصل کر سکتے تھے بغیر کسی کاسٹ کے۔ دوسری طرف ہم جو ہے گرڈ کی بجلی اس کو مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ کیا تو اس لیے جا رہا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں ان کو بڑھنے سے روکا جا سکے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر کوئی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ سولر پینل کے ساتھ بیٹری بھی لگا لے گا، اور لوگ گرڈ کنیکشن سے بالکل آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہے یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں بجلی سستی کرنا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ گرڈ کی بجلی زیادہ استعمال ہو اور ہمیں آئی پی پیز کو جو ہے وہ مفت کے پیسے نہ دینا پڑے۔ مہنگی بجلی کرنا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن عابد سلیح صاحب، ہم یہ سنتے آئے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں ہیں۔ جب تک ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بن جاتے، ہماری جو معاشی ترقی کی رفتار جو ہے نا وہ نہیں بڑھ پائے گی۔ تو کوششیں تو ہوئی ہیں، پلانز تو شیئر ہوئے ہیں، گورنمنٹ ہر سال اپنا بجٹ بھی دیتی ہے، حکومتیں سب کو ملی ہیں، آخر یہ ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بن کیوں نہیں سکے؟ ایکسپورٹ آپ کے پاس کرنے کے لیے ہے کہ چار چھ ہیں، چاول، چمڑا، چادر، چونسا، پانچویں کوئی چیز آپ کے پاس ہے نہیں جو آپ ایکسپورٹ کر سکیں۔ پانچ جب منڈیاں ہیں جس میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بننے کے لیے ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے برانڈز اسٹیبلش نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی مارکیٹس ڈائیورسیفائی نہیں کرتے، صرف را مٹیریل ایکسپورٹ کر کے تو آپ وہ ڈالرز نہیں کما سکتے۔ ضرورت ہے جو ایکسپورٹر جو اس وقت محنت کشوں کی ریمیٹنسز ہیں وہ آپ کے ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ کی اکانومی ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈنکی لگا کے یا پیسے دے کے، جیب سے پیسے دے کے باہر جاتے ہیں اپنا گھر بار بیچ کے، ان کو آپ کوئی مراعات نہیں دے رہے، اور جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس کو کہ ہم پالتے چلے آ رہے ہیں پچھلی 5 دہائیوں سے، ان پہ ریلائی کر کے بیٹھے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہی نتیجہ نکلے گا ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کا جو کہ آج نکل رہا ہے۔ صحیح۔ تو سلیح صاحب، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، پھر معاشی سم درست ہوگی۔ اکنامک انڈیکیٹرز کا حوالہ دے کے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو بہتر پوزیشن پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ ایکچوئل ہماری معاشی صورتحال ہے کیا سر؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مالی استحکام آیا ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچا ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز پہلے سے بہتر ہیں، ہمارے روپے کا جو کنورشن ریٹ ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے مستحکم ہے۔ تو جو بڑے اشاریے ہیں وہ سب اس میں پازیٹیوٹی آئی ہے، اور اس کو اکنالج کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ جو ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے دیکھیں تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور انیکوالٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو امیر غریب کی تقسیم ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو جب تک آپ یہ ثمرات لوکل لیول پہ نہیں لے کے آتے، امیر اور غریب میں جو تقسیم ہے، تفاوت ہے، اس میں کمی نہیں آتی، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے، تب تک عوام کو اس کے ثمرات جو ہیں اس معاشی ترقی کے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب عوام کو معاشی ترقی کے ثمرات نظر نہیں آتے تو ظاہر ہے وہاں پہ بے چینی پھیلتی ہے۔